آج ہم جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کا پہلا اجلاس ہوا جب سے نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنا عہدہ سنبھالا ہے۔ آج کا یہ اہم اجلاس تھا، اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ ایک آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا جس کی سربراہی کریں گے جسٹس امین الدین۔ اس بینچ کی مدت 2 ماہ ہوگی اور یہ فیصلہ کوئی آسانی سے نہیں ہوا۔ جو رپورٹس اندر سے باہر آ رہی ہیں ان کے مطابق یہ فیصلہ 7-5 سے ہوا، یعنی کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر ایک تقسیم تھی، مختلف آراء تھیں، جو کہ شاید اتنی بری بات بھی نہیں ہے کہ مختلف آراء ہوں، لیکن اب جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق 4 میں سے 3 ججز جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں تھے، ان کے ساتھ 2 پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے، کل ملا کر کے یہ 5 ہوئے، لیکن جو اکثریت ہے جس میں سرکار کے لوگ زیادہ ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ آئینی بینچ بنے گا اور اس کی سربراہی جسٹس امین الدین کریں گے۔ بسر صاحب ایسے ہی ہے؟ ہاں جی، آپ نے سارا کچھ بتا دیا۔ اور تو اب اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، جو کافی ہمارے تجزیہ نگاروں کی بھی ایک سمجھیں کہ ریزرویشنز تھیں، کہ عدلیہ پر پارلیمنٹ اور سرکار جو ہے وہ اپنے فیصلے مسلط کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ جس طرح کی اس سے پہلے کہ ہم اس بحث میں جائیں جو کہ جانا ہے ہمیں، میں اندر کی 1-2 پوائنٹس جو ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں، ایڈ کروں گا انفیکٹ جو آپ نے کچھ بتایا ہے۔ جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ چونکہ اب آئینی بینچ کے سربراہ بن گئے ہیں، اس لیے اس حیثیت میں وہ جو سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس کے تیسرے رکن بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، چیف جسٹس اور منصور علی شاہ کے علاوہ۔ اچھا، یہ جو ہیں، اور چونکہ جوڈیشل کمیشن میں تھے، اب یہ ان کی سیٹ خالی ہو جائے گی تو ان کی جگہ جوڈیشل کمیشن میں جو 13واں ممبر ہے وہ جسٹس جمال مندوخیل کو نامزد کیا گیا ہے۔ آج 12 ارکان تھے 13 رکنی کمیشن میں سے، لیکن کثرت رائے سے ظاہر ہے فیصلہ ہو گیا۔ اندر بحث شروع یہ تھی کہ 2 رائے سامنے آئیں، ایک یہ کہ پوری جو سپریم کورٹ ہے اسے ہی آئینی عدالت سمجھا جائے، جیسا کہ ہے۔ اس کے حق میں خود چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور سپریم کورٹ کے سینئر جج منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اور شبلی فراز اور عمر ایوب خان تھے، یعنی 3 سپریم کورٹ کے جج اور اپوزیشن کے 2 ممبر تھے کہ یار یہ کورٹ ہی 5 آئینی عدالت ہے، ہاں 5۔ جبکہ جو 7 ارکان تھے جن میں صرف ایک جج تھا جسٹس امین الدین، اس کے علاوہ باقی سب کے سب سرکار سے جڑے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں صاحب، آئینی بینچ جو ہے وہ الگ اس سے بننا چاہیے۔ کون لوگ تھے وہ؟ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر، اٹارنی جنرل منصور اعوان، پاکستان بار کونسل کے چیئرمین اختر حسین، پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق نائک، مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رکن اسمبلی شیخ آفتاب احمد اور روشن خورشید بروچہ جو خواتین کی مخصوص نشستوں پر الیکٹ ہوئیں۔ تو انہوں نے یہ آئینی بینچ بیسیکلی آج تشکیل دیا ہے 7 اور 5 سے۔ یہ تو ہو گئی ایک الگ بات، اس پہ چاہیں تو آپ اپنا انپٹ دے سکتے ہیں۔ اس دوران سپریم کورٹ کے جو 2 سینئر جج ہیں منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، انہوں نے چیف جسٹس کے نام ایک خط لکھا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے تاکہ 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت کے لیے جلد کوئی تاریخ مقرر ہو سکے، اور یہ درخواستیں فل کورٹ کو سننا چاہیے۔ ایک اور سوال جو آنے والے دنوں میں اب ایک کشیدگی پیدا کرے گا، گرما گرم بحث ضرور ہوگی اس پہ، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ریزرو سیٹوں کا فیصلہ ہے، اس سے زیادہ بیچارہ لاوارث فیصلہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ تو ہے کہ ہو چکا ہے لیکن اس پہ عمل کسی نے نہیں کیا۔ تو یہ جو فیصلہ ہے اس پہ نظر ثانی کا معاملہ فل کورٹ کے سامنے تھا 26ویں ترمیم سے پہلے۔ اب یہ معاملہ نو تشکیل شدہ آئینی بینچ اگر سنتا ہے تو کیسے سنے گا
جبکہ یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے تھا. ہاں اب یہ ٹیکنیکلٹیز ہی بچی ہے نا اب تو, کیونکہ گیم تو دیکھیں آپ نے طے کر لی ہے, آئینی ترمیم آپ نے پاس کر دی ہے, کل آپ نے چیفز کی ایکسٹینشن پہ بھی چیز آپ سامنے لے آئے ہیں. مطلب کہ جو ایک زمانے میں ایک ڈبیٹ ہوتی تھی نا کہ یار ایک 10 سالہ منصوبہ ہے, ہاں وہ اب ریالٹی ہے, قانونی حیثیت, آئینی حیثیت. اچھا ٹائٹ کام ہے, کام ٹائٹ کیا. ہم نے جتنے بھی مذاق اڑایا ہے نا کہ یار آپ نے یہ کر دیا اور بندوں کو بھی نہیں پتا تھا کیا ہے, گھوم پھر کر they have pushed it through. اچھا اب ٹیکنیکل چیزوں پر میں نہیں جاؤں گا, یہ کون سنے گا کیا سنے گا, اس کے ساتھ تھوڑا سا بگ پکچر کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی کیلنڈر میں میری نظر میں جو سب سے اہم دو موقع ہوتے ہیں, اور میں یہاں پہ ذکر نہیں کر رہا, یہ ہے ایک تو چیف آف آرمی اسٹاف کی سلیکشن اور پھر اس کے بعد اس سلیکٹڈ چیف کی ایکسٹینشن. ٹھیک ہے, اب وہ معاملہ طے ہو گیا ہے, رائٹ. اچھا ہوتا کیا تھا, اگر فرض کریں یہ آپ نے یہ مدتیں نہیں بڑھائی ہوتی تو اگلے سال موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کی مطلب ایکسٹینشن کی بات آتی یا ان کے دور ان کا مکمل ہو رہا ہوتا, جس کا مطلب ہے کہ سال کی جیسے ہی شروع ہوتا تو لابینگ بھی ساتھ شروع ہوتی انٹرنلی. ٹھیک ہے, اب جب ایسے ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اچھا میڈیا کو بھی پھر مکس سگنلز دیے جاتے ہیں, اس کی بات کریں اس کی بات نہ کریں, سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک بے چینی سی آ جاتی ہے آپ کے پاکستانی پولیٹیکل سسٹم میں, رائٹ, پیرالسس بھی آ جاتا ہے. اچھا جب بے چینی ہو اور پیرالسس ہو تو لوگوں کے لیے موقع بھی بنتے ہیں. پھر اکانومی پہ بھی, اکانومی بالکل ایبسلیوٹلی, اکانومی پر بھی ایک تھوڑا سا ایک اسٹینڈ اسٹل پر آ جاتی ہے. جو بھی جو اہم فیصلے ہیں وہ نہیں ہو رہے ہوتے کیونکہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگلے چیف کون ہونے والے ہیں, اور سب اپنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اپنی لابینگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ اگر ایسا ہو رہا ہوتا اگلے سال یا ایسا ہوتا اگلے سال تو پی ٹی آئی اور خان صاحب دیکھ رہے ہوتے کہ یار ہمارے پاس ایک ونڈو ہے جس میں شاید کوئی ڈائریکشن ریاست کی تبدیل ہو جائے. اچھا وہ ونڈو بند ہو گئی, یعنی آپ نے شٹر لگا دیے اس کے اوپر لوہے والے اور ویلڈر کے ساتھ بند کر دیا ہے. میں آج کی بات کر رہا ہوں, دیکھیں مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. ٹھیک ہے, ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو منصوبہ بندی ہوتی ہے عمل کچھ کہیں کسی اور قسم کا ہوتا ہے, چیزیں تبدیل بھی ہو جاتی ہیں. اب منیمم 2027 تک, میکسیمم 2032 تک بظاہر یہ ونڈو بند ہے. تو پی ٹی آئی کے پاس کیا کارڈ بچا پلے کرنے کے لیے؟ میں پاپولر دیکھیں یہ بات ہم نے کل بھی کی ہے جی, اور ہم جو ہمارے پلیئرز ہیں سیاست کے یا پاور اسٹرگل میں, ظاہر ہے وہ فوج ہے, پارلیمان ہے, عدلیہ ہے, پی ٹی آئی ہے, لیکن میرا سوال اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ بڑا ہے. عوام کا کیا؟ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ پی ٹی آئی کا کیا ہوگا, عمران خان کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم پاپولر پارٹی ہیں, ہم لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کا حق بھی ہے کہ ان کے, لیکن یہ جو سیٹ اپ کی طرف جس طرف ہم جا رہے ہیں, یہ جو ایک 7 سالہ 8-10 سالہ منصوبہ ہے لگ رہا ہے جس میں پوری ایک فیلڈنگ بھی سیٹ ہو گئی ہے, سب کچھ جو ہے وہ الائنمنٹ کے ساتھ ہے, چیزیں اسٹیبل رہیں تاکہ اکانومی آگے. تو دیکھیں اسٹیبلٹی تو جب مڈل ایسٹ میں جو ڈکٹیٹرشپ رہیں 30 سال, اسٹیبلٹی تو وہاں پہ بھی تھی. اور جب امریکہ کی ہم بات کریں گے اور بات ہوتی تھی کہ جی آپ ویسے ڈیموکریسی کے چیمپئن ہوتے ہیں لیکن آپ ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں, تو وہ کہتے تھے اسٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. سو یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے یہاں اکھاڑ پچھاڑ نے ہمیں بہت نقصان دیا ہے. پرو اسٹیبلٹی تھے نا جی, ہاں, لیکن وہ والی اسٹیبلٹی جس میں میں اقتدار میں ہوں, باقی پروسیس میں تو ان کا یقین نہیں تھا. وہ چاہتے تھے کہ اسٹیبلٹی رہے. پاشا صاحب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پروسیس میں یقین نہیں کرتے نا, اور پروسیس کو نہیں چلنے دیتے. ہم کہتے ہیں کہ جی اگر میں بیٹھا رہا تو پھر سب معاملات سیٹ ہو جائیں گے, اور میں اگر 8 سال رہا 10 سال رہا تو معاملات ٹھیک اور بھی سیٹ ہوں گے. تو ابھی یہ جو پاور شیئرنگ ہے ہماری سول ملٹری کی, اور یہ جو بالکل میرا خیال ہے کہ لائرز ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے عدلیہ کو ٹیم کر دیا گیا ہے, قابو کر دیا گیا ہے تھرو لیجسلیشن. کوئی وہ سینسٹر کوئی اور کام نہیں ہے, تھرو لیجسلیشن ہے. پارلیمنٹیرین سہولت کار ہیں اس پورے معاملے میں, اور وہ پارلیمنٹیرین جو کوئی کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, کوئی کہتا تھا جمہوریت اور شہادت اور وہ باتیں کرتے تھے, یہ ماشاءاللہ سے سارے جو ہے یہ ہیں سہولت کار. کوئی ایسا دیکھیں عمران خان صاحب کا ویسے دور دور تک جمہوریت سے تعلق نہیں ہے, ان سے تو ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں تھیں, لیکن جن لوگوں نے ماریں کھائی ہیں, جیلیں دیکھی ہیں, شہادتیں بھی دی ہیں,
یہ اب سعودی کے سامنے انہوں نے کہا کہ بس بہت ہو گیا, بہت مار کھا لی ہے, بہت شہادتیں دے دی ہے, اب ہم اس کے ساتھ ہی چلیں. اچھا کچھ کلپس ہیں جو آپ چلانا چاہ رہے تھے؟ نہیں, میں کلپس ہمارے پاس ابھی نہیں ہے, لیکن کل ہم نے چلایا تھا جیسے کہ فضل الرحمان صاحب, کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہیں, پتہ نہیں کہاں ہیں وہ, گورنمنٹ میں اپوزیشن میں, انہوں نے کل یہ کہا, یہ جو سروسز چیف کی ایکسٹینشن کی بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا یہ انتظامی معاملہ ہے, گورنمنٹس جو ہے اس طرح کرتی رہتی ہیں. آج ہم نے پی ٹی آئی کے جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, بڑی آئین اور اس کی بات کرتے ہیں, عدلیہ کے معاملے پہ ان کو بہت بڑا درد ہے کہ عدلیہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن اس معاملے پہ چیفز کی ایکسٹینشن پہ انہوں نے کہا یہ ایک انتظامی معاملہ ہے. مطلب وہی کل والی بات کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں, کوئی تو ہو گیا نا. ماضی میں ہمیں یاد ہے نواز شریف صاحب سے لے کر سارے یہ کہتے تھے کہ اصولی طور پر ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے, ہم اس کے خلاف ہیں. آج جب آپ بیٹھے ہیں گورنمنٹ میں, اس کے بدلے ایک سٹیبلٹی آ رہی ہے, اور اس سٹیبلٹی کے نتیجے میں اگر اکانومی کی ترقی کے امکانات ہیں تو آپ لوگوں کا پرابلم کیا ہے؟ اگر سٹیبلٹی آ رہی ہے, ہاں, اور اگر اس کے نتیجے سے اکنامک ریوائول ہو, یہ ساری چیزیں اگر مگر پر ہی مبنی ہوتی ہیں. نہیں آپ دیکھیں, تائیوان کی مثال دیکھ لیں, ساؤتھ کوریا کی مثال دیکھ لیں, یار کیا مطلب ہے؟ تائیوان بھی 1980 سے ڈیموکریسی ہے, وہ چین جیسے ملک کو آگے آنکھیں دکھاتا ہے. اس سے پہلے کہ ساؤتھ کوریا کے دور سے گزر رہے ہیں, اس سے پہلے کہ ہم نے بھی ڈکٹیٹرشپ دیکھ لی نا, ڈکٹیٹرشپ ہم نے بھی دیکھ لی, بھگت لی, ملک کا کباڑا کر کے ہم نے دیکھ لیا. کہ اس ملک کے اندر ہی کافی مثالیں ہیں, ہمیں ان سے باہر جانے کی ضرورت شاید نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ یار دیکھیں ساؤتھ کوریا, تائیوان, وہ پوری ہسٹری مختلف ہے, ہماری ہسٹری ایک الگ ہے. ہم اپنی ہی ہسٹری میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں اس وقت کیا پوزیشن آگے ہے. دیکھیں اب پی ٹی آئی کے پاس سوائے اسٹریٹ پروٹیسٹ یا میس موبلائزیشن کی تو کوئی بات نہیں بچی نا. لیٹس فیس فیکٹس یہی ہے. آج آپ خان صاحب کی کر نہیں پا رہے, تجربہ نہیں ہو, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہ نہیں ہو پا رہا. ہمیں جس طرح ان کو روکا بھی تو جا رہا ہے نا, دیکھو پوری ریاست کی روکا تو پیپلز پارٹی کو بھی جاتا تھا. بالکل. دیکھیں اب خان صاحب کی آج ٹویٹ دیکھیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ایک پیسفل پروٹیسٹ ہونی چاہیے, ایک ریولیوشن آف جسٹس ہونی چاہیے. جو ہونی تھی تو اب تک ہو گئی ہوتی شاید. مطلب ذرا میرا صرف تھوڑا سا جو اختلاف ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ہم پی ٹی آئی کی طرف دیکھیں گے کہ ایکچولی جمہوریت کی طرف ہمیں یہ لے جائے گی تو وی آر بیٹنگ آن دا رانگ ہارس, کیونکہ ابھی ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا عمران خان صاحب کا جو بھی اس وقت تک رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ فوج مجھ سے بات کرے, میرے ساتھ ڈیل کرے, وہ بھی اس پروسیس میں یقین نہیں رکھتے. ان کا اور نواز شریف کا ایک ہی پرابلم تھا, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, یہی ہے. تو آنیسٹلی ہمیں اس وقت ہمارے جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں اس میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو اصول کی کوئی بات کرے نا. دس از آل اباؤٹ کہ میں حاضر ہوں. اصول بھی تو بدل گئے ہیں نا. دیکھیں اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیر آئینی ہے, کیونکہ آئین ہی بدل گیا ہے, رائٹ. دوسری بات ہے کہ میں نہ جمہوریت کی بات کر رہا ہوں, نہ میں پرنسپل کی بات کر رہا ہوں, نہ میں پروسیس کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ نہ جمہوریت ہے, نہ پرنسپل ہے, نہ پروسیس ہے. دا پروسیس از واٹ سوٹس می اس وقت پر. کل کی میں بات نہیں کر رہا, گزرے ہوئے کل کی بھی بات نہیں کر رہا, آج کی بات کر رہا ہوں, رائٹ. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس وقت ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم لگ رہا ہے کہ دس سیٹ اپ از ہیئر ٹو اسٹے. تو نہیں, اب یہ جو وسط صاحب والی بات ہے کہ جی اسٹیبلٹی تو پھر اچھی بات ہے نا, ہم شاید ہماری اکانومی تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے, ہمارے ہاں یہ دنگا فساد روز ہوتا ہے, ہڑتالیں ہوتی ہیں, انویسٹر بھی دیکھتا ہے کہ یہ ملک ہچکولے کھا رہا ہے, کہ یہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر یہ اسٹیبلٹی اچھی بات ہے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جب آپ شخصیات کے گرد قوانین بنائیں گے اور جب شخصیات کو آپ اتنا انٹیگرل کر دیں گے کہ یہ شخص رہے گا اس کرسی پہ تو سسٹم چلے گا, ورنہ نہیں چلے گا, آپ کھوکھلا کر دیتے ہیں. تو تاریخ میں کوئی دو رائے نہیں, تاریخ میں فرض کا there is no argument on what you are saying شاہزیب, اس میں کوئی آرگومنٹ نہیں. اسٹالن شخصیت ہی تو تھا, نہیں سب شخصیت ہی ہوتی ہیں. پاک چنگ ہی شخصیت ہی تو تھا, لی کوان یو شخصیت ہی تو تھا نا. یہی ایسا ہی اس نے وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں. دیکھیں نا, that's exactly what they're thinking. رول ماڈلز یہی ہیں, رول ماڈلز یہی ہیں. میں صرف بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اچھا یا برا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ جیسا بھی ہے اب یہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ تمام آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی بات سنیں, وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں نا کہ سر یہ گیم
اب یہاں پہ ختم ہو گئی ہے. جیسے ابھی میں تیمور جھگڑا صاحب کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہاں سے ہی ہماری مہم شروع ہوگی کیونکہ کوئی آزادی نہیں ہے, کوئی عدلیہ نہیں ہے, کوئی یہ نہیں ہے. اب وہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی اچھا یہ سوال ہے. کچھ پوچھا لگانے کے لیے بھی لوگ چاہیے تو پولیٹیکل پارٹیز لگائیں گی. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. فرض بھی تو دیکھو دس از دیکھو ہم اکثر نا جیسے آپ نے کہا تھا کہ 2018 سے ہم ہائیبرڈ کی بات کریں یا ہائیبرڈ پلس کی بات کریں, یہ اب فارملائزڈ ہائیبرڈ ہے, لیگلائزڈ ہے, کانسٹیٹیوشنلائزڈ, فارملائزڈ, آئین کے عین مطابق, جس میں برائلر پالیٹیشین. جی ہاں ہاں ایسا ہی ہے. اور میں دیکھو اس میں ویلیو ججمنٹ نہیں ڈال رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے, میں کہہ رہا ہوں ہے یہ اب جو ہم سب جانتے ہیں, رائٹ. تو اب یہاں سے یار فارمی مرغی فارمی پارلیمنٹ کیسا؟ آئی تھنک اچھا ہے, برا نہیں. پتہ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بہتری کا کوئی راستہ نکلے گا. نہیں میں بہتری کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ. صرف میں ہوں تم تینوں میں جس کو ایک روشن پاکستان نظر آ رہا ہے. یہ دیکھو یہ بڑا سینیکل بندہ ہے. 2000 رول ریورس ہو گیا ہے. ایسا ہوتا ہے. اچھا 2032 تک ذرا امیجن کرو, آج 24 ختم ہو رہا ہے نا, 25 سے 32 تک یہ سال جو ہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اہم سال ہیں, میک اور بریک. اوکے ہاں, اور اس معاملے میں ہمارے جو دوست ہیں ہم سب کے, کامران خان صاحب وہ 3 دن پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلٹی اسٹیبلٹی اسٹیبلٹی, انٹرٹینمنٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ.